هل من ناصر ينصرنا؟ محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو، محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی وقال اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحمید وفرقانہ المجید قولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ معزز طالبات، خواہرات، آپ کی خدمت میں جو ہمارا عنوان ہے اس کے اعتبار سے ذاکری کے حوالے سے دوران مجلس آیات اور احادیث کے انتخاب کا مسئلہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ذاکری خود ایک بہت بڑا عنوان ہے، اور ذاکری کے اعتبار سے آیات کا اور احادیث کا انتخاب آہستہ آہستہ انسان کو کوہنہ مشق ذاکر بناتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر انتخاب صحیح نہ ہو تو بسا اوقات آپ کے کسی بھی پیغام کا اثر ویسے نہیں ہو پائے گا جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم غور کرتے ہیں کہ ذکر سرکار سید الشہداء مجالس کے حوالے سے کوئی باقاعدہ آیت کا انتخاب سرنامہ کلام میں یا روایت کا انتخاب سرنامہ کلام میں، تو مجالس کی اقسام ہوتی ہیں۔ کبھی مجالس تعزیت ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے، اس کا عنوان ذرا سا مختلف ہوگا، اس لیے کہ فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ کہ جیسا موقع اور محل ہو ویسی بات کی جائے۔ بسا اوقات تو خود اللہ کے نام اگر خلاف موقع اور محل استعمال کیجئے تو مشکلات پیش آتی ہیں۔ جیسے مثال کسی جنازے پر آپ کہیے ماشاءاللہ تو برا لگتا ہے، کسی کی پیدائش پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون تو یہ مشکلات پیش آئیں گی۔ اللہ کا نام ہے، ذکر خدا ہے، لیکن موقع و محل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ذکر خدا بھی اگر موقع اور محل کے برخلاف استعمال کیا جائے تو اس سے بجائے اثرات فائدے مند ہونے کے نقصان دہ ہوتے۔ اسی اعتبار سے فصاحت و بلاغت کے جو تقاضے ہیں اس میں سے ایک کہ الفاظ کا انتخاب ایسا ہو کہ جو لفظ وحشی نہ ہو۔ وحشی کا مطلب کہ سامعین کا مجمع، اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سامعین ایسے ہیں کہ جو ایسی آبادی سے متعلق ہیں کہ جن کے لیے یہ الفاظ غیر مانوس ہیں، چونکہ بہرحال سامعین کا مجمع ڈپینڈ کرتا ہے علاقے کے حوالے سے، کہ اگر مجمع ایسے خاص مقام کا ہے کہ جہاں کی آبادی کی جو تعلیم ہے بہت معمولی ہے، آپ وہاں استعمال کیجئے اپنے خاص ادبی الفاظ کو، اصطلاحات کو، تو سامعین یا سامعات جو ہیں وہ آپ کے الفاظ کو سن کر وحشت محسوس کریں گے۔ وحشت کا مطلب غیر مانوس الفاظ کا استعمال کرنا۔ اسی انداز سے
گرچہ آج کل ممبر سے یہ مسائل سمجھ میں آتے ہیں شاید کہ جتنے الفاظ استعمال کریں آپ جو سمجھ میں نہ آتے ہو، اور بڑی تعریف کرتے ایسی مجلس پڑھی ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی کیا پڑھا ہے. تو کبھی معیار یہ ہوتا تھا کہ مجلس اچھی کون سی ہے جو سمجھ میں آتی ہے، کہ جو مجلس سے آپ اگر اٹھ کے جا رہے ہیں سامعین تو کچھ لے کے جا رہے ہیں. آج معیار کچھ شاید بدل گیا کہ کچھ لوگ مجلس پڑھتے اسی لیے کہ اپنے علم کو سب پہ ظاہر کریں. ایک بات یاد رکھیں، آپ کا علم کتنا ہے یہ آپ کو معلوم ہے، سامعین کا ظرف کتنا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر یہ معلوم نہیں ہے تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. جیسے کہ مثال قول معصوم سے کہ ارشاد فرماتے تو کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کیجئے ان کی عقل کی مقدار دیکھ کر، جتنا ان میں ظرف ہے، جتنی صلاحیت برداشت کرنے کی، جتنا سمجھنے کی صلاحیت ہے اتنا کلام کیجئے. آپ نے مثلا کسی بھی شعبے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو آپ اپنے پی ایچ ڈی کو تمام سامعین پہ اپلائی نہیں کر سکتے. سامعین کا معیار اور ہے. سامعین مجلس کا مسئلہ یہ ہے کہ شاید کلاس میں تو الگ بات ہے، کلاس میں آپ کو معلوم ہے کہ کلاس اول ہے، دوم ہے، سوم ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ لیول کیا ہوگا، کلاس 1 کا لیول کیا ہے، 2 کا کیا ہے، 3 کا کیا ہے. لیکن مجلس کلاس نہیں ہے، اس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بزرگ بیٹھی ہوئی ہیں. اب آپ نے اگر اپنے سامعین کو ایک ہی لیول پر خیال کیا کہ سب کے سب مثلا ماسٹرز کیے بیٹھے ہوئے تو ممکن نہیں ہے. لہٰذا ایک تو بات یاد رہے کہ مولا کے فرمان کے اعتبار سے تو کلم الناس علی قدر عقولہم، ہمیں جب بھی کلام کرنا ہے تو ایسے الفاظ استعمال کرنے کہ سامعین کا جو لیول ہے. دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو سامعین آپ کے لیول پہ آ جائیں، سامعین آپ کے لیول پہ آ جائیں، وہ اتنا اوپر ہو جائیں، یا آپ اتنا نیچے ہو جائیں. تو ان سب کا اوپر ہونا ممکن نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کوئی ایک سامع ایسا ہو جو واقعاً آپ سے بھی زیادہ قابل ہو سکتا ہے، لیکن سارے سامعین کا آپ کے لیول پہ آنا ممکن نہیں ہے. آپ اکیلے کا ان کے لیول پہ آنا ممکن ہے. آپ اتنا نیچے آ کے بات کیجئے. ہو سکتا ہے کہ اس کو لوگ خیال کرتے ہوں کہ شاید یہ ہماری توہین ہے، یہ علمی اہانت ہے. نہیں، ایسا نہیں. آپ نے تو بات سمجھانی ہے، اور بات سمجھانے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کرنا ہے، جن آیات کا انتخاب کرنا ہے، جن احادیث کا انتخاب کرنا ہے، آپ نے مجمع کے علمی لیول کو ملاحظہ کرنا ہے. اگر آپ نے اسے خیال نہیں کیا تو مجلس تو ہو جائے گی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ سامعین اس کے لیے آپ کی تعریف بھی کر دیں. لیکن حقیقت تو یہ کہ اگر آپ سامعین سے پوچھئے کہ سمجھ میں کیا آیا ہے تو شاید بہت کم لوگ جواب دیں گے. تو خلاصہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو جو ذکر امام کے حوالے سے ذمہ داری سونپی جاتی ہے اس میں انتخاب بہت اہمیت کا حامل ہے. ابھی آپ کی خدمت میں جب میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے انتخاب کیا، اس آیت کا انتخاب کیا. اس آیت کا حوالہ، اس آیت کا نمبر سورہ کے اعتبار سے یہ خود ایک میرا آپ کا موضوع ہے کہ جب بھی کبھی ہم کوئی آیت تلاوت کریں تو ہمیں آیت کا سورہ اور نمبر یاد ہونا چاہیے. اور اگر ذرا سا وقت آپ کو میسر ہو تیاری کا تو کوشش کیجئے کہ آیت جب بھی پڑھیے مجلس کی تیاری کے لیے تو ہمیشہ قرآن سے پڑھیے، کسی کتاب سے نہیں. ہو سکتا ہے کتابیں استعمال آپ کرتے ہو، ذاکرین کی، ذاکرات کی، مجالس کی، تیار شدہ مجالس یا واقعات معصومین کے عنوانات پر جو کتابیں مرتب ہوئیں، تو آپ خاص طور سے آیات کا انتخاب جب بھی کریں تو آیات کی تلاوت کے لیے قرآن استعمال کریں. بہت سے کتابوں کے اعتبار سے یہ بات محسوس کی، کہیں آیات کی غلطی ہے، کہیں زیر زبر کے مسائل ہیں، کہیں باقاعدہ ترجمہ غلط ہے. اب ترجمہ غلط ہونے کا فیصلہ ذرا مشکل ہوگا. جس سے میں مثال دیتا ہوں آپ کو،
یہ زیارت وارثہ اگر آپ نے تلاوت کی ہو با ترجمہ تو اس میں جملہ استعمال ہوا ہے وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ، وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ۔ ایاب کا مطلب ہے واپس پلٹ کر آنا، اور میں آپ حضرات کے واپس پلٹ کے آنے پر یقین رکھتا ہوں۔ ٹھیک، اب آپ جا کے نوٹ کیجئے گا ترجمہ لکھا ہوا گیا ہے، میں آپ کے آباء و اجداد پہ یقین رکھتا ہوں۔ اب ہوا کیا ہے کہ ایاب اور آبا میں کتنا فرق ہے؟ ایاب میں الف، یہ الف اور بے، یہ ایاب ہے۔ آبا الف با الف حمزہ آبا ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کتابیں چھپتی ہیں بسا اوقات یہ ایک ہی ترجمے کو لے کر پیسٹ کر دیتے ہیں، الگ سے چیک نہیں کرتے، اس کو خود سے ترجمہ نہیں کرتے یہ لوگ، بلکہ جس نے ترجمہ پہلے کیا ہوا اردو میں وہ اسی ترجمے کو پیسٹ کر دیتے ہیں آگے۔ تو خیر، اب یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے پھر مشکلات کا باعث بنے۔ میں نے خالی ایک مثال قائم کی کہ آپ جب بھی کبھی قرآن استعمال کیجئے، یعنی آیات قرآن کا انتخاب کیجئے، تو خاص طور سے قرآن مجید، اور خاص طور سے ایسا قرآن مجید جس کا ترجمہ آپ کے پاس جو دستیاب ہو، کم از کم ترجمہ مناسب ہو۔ یعنی اب کسی کا نام لوں، کسی عالم کا، کسی مترجم کا، تو شاید بات مشکل ہو جائے گی، البتہ ٹھیک ہے، ہم خالی آیات کی بات کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آیت کا انتخاب کیا اپنی اس گفتگو کے لیے، سورہ مبارکہ الزمر۔ ایک تو لفظ کے تلفظ کا مسئلہ خاص طور سے بہت نوٹ کیا جاتا ہے، اور شاید ذاکرات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوٹ کون کرتا ہے؟ نوٹ تنقید کرنے والے کرتے ہیں۔ تعمیر کرنے والے کم ہوتے ہیں اور تنقید کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تنقید تو ہوگی، تیار رہیے گا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے کوئی اپنی کوتاہی یا کمی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، ہم نہ عالم ہیں، نہ فاضل ہیں، طالب علم ہیں، غلطی کا امکان بہرحال غیر معصوم سے بالکل ممکن ہے، چاہے جتنا بڑا مرجع وقت کیوں نہ ہو، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ کی تو حیثیت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اپنے تمام ذمہ داریوں میں یہ بات یاد رکھیں، نمبر 1 کہ جب آیت کا انتخاب کریں تو قرآن مجید سے آیت کو خاص طور سے خود پڑھ لیں۔ اگر عربی یاد نہ ہو سکے، کبھی کبھی آیت بہت طویل ہوتی ہے، اور طویل آیت کا یاد کرنے میں پرابلمس آتی ہیں، پتہ ہی چلتا کہ آیت یاد کرتے کرتے آپ اپنے اصل مضمون کو بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک، آپ طویل آیت کا ایک حصہ لیجئے، خالی ایک حصہ، مثلا ایسے رب زدنی علما، ایک حصہ لے لیجئے، یا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کوئی ایک حصہ لے لیجئے، پوری آیت پڑھنے کے بجائے کہ از اول تا آخر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ کو کانفیڈنس ہو جائے گا کہ آپ نے آیت کا یہ ایک حصہ صحیح یاد کیا ہوا ہے، بجائے پوری آیت پڑھنے کے جس میں آپ کو اس بات کا امکان ہے کہ آیت بھول سکتی ہیں، یا آیت کو یاد کرنے کی وجہ سے آپ اپنے مطالب بھول سکتی ہیں، تو آپ آیت کا ایک حصہ لیجئے، پوری آیت مت پڑھیے۔ ہاں، پوری آیت کا ترجمہ آپ کے علم میں ہو، مفہوم آپ کے علم میں ہو، کہ جب آپ گفتگو شروع کریں تو ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ کو آگے پیچھے معلومات کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت ولو نہ پڑھیے عربی میں، لیکن کم از کم آیت کا ترجمہ، آیت کا مفہوم کہ آیت کس کے بارے میں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی آپ کی خدمت میں، سورہ مبارکہ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے، اور مکمل آیت نہیں ہے، آیت کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حبیب کہیے کیا جاننے والے ہو سکتے ہیں برابر ان کے جو نہیں جاننے والے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، صرف اور صرف تذکر، یاد دہانی کس کے لیے؟ اولو الالباب، صاحبان عقل و شعور کے لیے۔
تو پہلی بات تو آیت کا نشان سورہ کا نام اور اگر ممکن ہو سورہ کا نمبر. سورہ کا نمبر 39 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا. نام ہے اس کا الزمر، آیت نمبر 8. یہ 3 باتیں کم از کم سرنامے کلام کی آیت کے لیے. اور درمیان تقریب میں جب کبھی آیت استعمال کرنا چاہیں، ٹھیک، کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ مجلس علمی ہو جائے گی، اپنے زیادہ آیتیں پڑھی ہیں تو مجلس علمی ہو گئی. مجھے یاد ہے ایک صاحب مرحوم ہو گئے، بڑے علامہ مشہور تھے، اور بہرحال قرآن کی آیتیں وہ میں آج 27 آیتیں پڑھوں گا اور میں 30 آیتیں پڑھوں گا، یہ ان کا اسٹائل تھا بات کرنے کا. جوش خطابت میں ایک دن کہہ گئے، جوش ہے نا خطابت، کہ آج وہ آیت پڑھوں گا جو قرآن میں بھی نہیں ہوگی. جوش خطابت یعنی صرف ایک مثال ہے آپ کے لیے کہ آیتوں کا زیادہ پڑھنا آیا ہماری علمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور کیا میں نے اور آپ نے اپنی علمیت کو ظاہر کرنا ہے یا اپنے مقصد کو مکمل کرنا ہے؟ اگر علمیت کو ظاہر کرنا ہو تو ہم سے بہت بڑے بڑے صاحبان علم بسا اوقات نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سوچ کر آپ زیادہ آیتیں لائیے مجلس کے اندر کہ اس سے آپ کے علمی وقار میں اضافہ ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ آیات کے پڑھنے سے کسی مقام پر کسی آیت میں آپ سے اعراب کی غلطی ہو جائے، چونکہ بہرحال آپ ذاکرات کی جو تربیت کا عنوان ہے اس میں آپ کے پاس گرامر کی تعلیم نہیں ہوگی. ہاں اگر گرامر کی تعلیم ہے پھر تو امکان کم سے کم ہو گیا، وہ بھی سب کے لیے نہیں. ہر مدرسہ پڑھنے والی خاتون یا کوئی بھی طالب علم کمانڈ حاصل نہیں کر پاتا کہ اسے معلوم ہو کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اور قرآن کی آیت میں کون سا مفعول کہاں محذوف ہے، کون سا فاعل کہاں جا کے ملے گا. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تو آیت کا انتخاب کرتے ہوئے اور خاص طور سے درمیانے مجلس میں، بہرحال آیت سے اجتناب بھی اچھی بات نہیں ہے. جہاں آیت کو آپ نے کوٹ کرنا ہے وہ تو کوٹ کرنا ہی پڑے گا، لیکن کوشش کیجئے کہ جس آیت کو کوٹ کرنا ہو اس آیت پر آپ کی کمانڈ اچھی ہو. اگر عربی میں صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہے تو کوٹ کیجئے، ورنہ خالی آیت کا نشان، سورہ کا نام اور آیت کا ترجمہ. مثلا خداوند عالم قرآن مجید میں فلاں مقام پہ فرماتا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، بجائے غلط آیت پڑھنے کے زیادہ بہتر یہ ہے ہماری ذمہ داری کے اعتبار سے کہ ہم اللہ کے نزدیک بھی اور معصومین کے نزدیک بھی اور سامعین کے اعتبار سے بھی ہم جس آیت کو صحیح نہیں پڑھ سکتے اس کو غلط پڑھ کر اپنے مشکلات میں اضافہ نہ کریں. ترجمہ پڑھ دیجیے کہ فلاں مقام، مثلا سورہ مبارکہ الاحزاب میں خدا فرماتا ہے آیت نمبر 33 میں انما یرید اللہ لیذھب، آیت آپ کو یاد نہیں آ رہی. اور بہت سے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ آیت یاد نہیں آ رہی ہوتی، یعنی آپ نے تیاری کی ہے. مجلس پڑھنے کے دوران بھی اس بات کا امکان ہے. مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بتراب جامع مسجد میں مرحوم ہو گئے خطیب ہوا کرتے تھے مجھ سے پہلے. اچھا وہ مجلس سے پہلے پڑھا کرتے تھے، نجف کے عالم تھے. ایک مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی ممبر پہ، اور یہ غلطی کیوں بیان کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ آپ کی تربیتی کلاس ہے، ورنہ یہ میرا موضوع نہیں بیان کرنے کا، کہ ہو سکتا ہے ایسی غلطی مجھ سے بھی ہو جائے یا آپ سے بھی ہو جائے. یہ ٹھیک مشکل نہیں ہے. غلطی کیا ہو گئی؟ اس سے یہ مثال آ گئی نا آپ کے سامنے. غلطی ہو سکتی ہے، موبائل سائلنٹ پہ کی آواز آ گئی، ان سے غلطی ہو گئی. وہ پڑھ رہے تھے 21 رمضان کی صبح کی مجلس، بہت حساس موضوع ہے. 21 رمضان فجر کی نماز کے بعد مولائے متقیان کی شہادت کی خاص مجلس، اور اس میں مسائل پڑھتے ہوئے جو واقعہ ہمیشہ آپ نے سنا اور پڑھا ہے کہ مولائے متقیان کو جب لے کر آئے
سر پہ ضربت لگنے کے بعد تو مولائے متقیان کے زخم کے معائنے کے لیے جراح کو طلب کیا. جراح کہتے ہیں، یہ لفظ نکلا ہوا ہے جراحت سے، یعنی جو زخم سیتے ہوں، زخم کا معائنہ کرتے ہوں، اس کو جراح کہتے ہیں اردو میں. تو بجائے جراح کہنے کے، اب چونکہ وہ مشکل کیا ہوتی ہے کہ خاص طور سے مجلس پڑھتے ہوئے بس اوقات الفاظ آپ کو مفہوم معلوم ہے بولنا کیا ہے، الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے، اور کبھی الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے، اور کبھی الفاظ کے بدلے کوئی اور لفظ ذہن میں آ گیا. اب اگر آپ نے وہ پڑھ دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پوری مجلس کو آپ کی اس مقام سے ہٹا دے اور آپ کو مایوس کر دے. انہوں نے کیا کہہ دیا مالیشیا، مالش کرنے والا، اردو کا لفظ ہے. جراح، مالیشیا. مولا کے زخم کا معائنہ کرنے کے لیے کون آیا؟ جراح. جراح کا لفظ ذہن میں نکل گیا، ان کی زبان پہ کیا آ گیا؟ مالیشیا. اب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے خود پڑھ، ایک دفعہ جب آپ لفظ کہہ دیں گے اس کے بعد تو جو آپ کے ساتھ اور ماحول میں اثرات پیدا ہوں گے تو آپ خود اپنا کانفیڈنس لوز کر دیں گے. مرحوم خدا ان کی مغفرت کرے، اعلی اللہ مقام ہو، اس کے بعد سے انہوں نے مجلس پڑھنا چھوڑ دی، مجلس ہی نہیں پڑھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں ذاکرین کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی. تو ایسے واقعات سے بچنے کے لیے لفظ کا انتخاب، جس طرح لفظ کا انتخاب ہے، اس سے زیادہ اہم انتخاب آپ کے لیے آیت کا اور روایت کا. تو اردو کی بات تھی نا. اچھا، اگر کوئی بہت کوہنا مشق پڑھنے والے ہوں تو وہ فوراً الفاظ کو گھما لیتے ہیں کہ جیسے مالش کرنے والے بھی ہوا کرتے تھے، وہ بھی آیا کرتے تھے مولا کی بارگاہ میں، ایسے زخم کا علاج کرنے والے بھی آئے مولا کی بارگاہ میں. تو لفظ غلط ہوا مگر اس کو انہوں نے کور کر لیا. لیکن اگر کوئی کوہنا مشق نہ ہو، تجربے کار نہ ہو، تو وہ لفظ بولنے کے بعد پریشان ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہیں اس کی خطابت ختم ہو جائے. خیر، دوران مجلس ایک انتخاب آیت کا اور احادیث کا، اس کی مثالیں بھی، مثالیں بہت ساری ہیں کہ اگر درمیانے مجلس میں آپ نے، اب موضوع ہو سکتا ہے مجلس ایصال ثواب کی ہو تو موضوع الگ ہے. ایصال ثواب کی مجلس کے عنوان سے جو پورے سال بھر منعقد ہوتی ہیں، یعنی محرم اور سفر کی مجلسیں تو خاص ہوتی، اور پورے سال بھر جو عنوان آپ کے لیے ہے وہ ایصال ثواب کی مجلس. اور ایصال ثواب کی مجلس کا موضوع کبھی بھی مناقب اور فضائل نہیں ہوتے، کبھی بھی وہ جنگ خیبر احد نہیں پڑھی جاتی. موت سے متعلق اقوال معصوم، موت سے متعلق آیات قرآن کا انتخاب، یا وعظ یعنی نصیحت کہ آخرت سے پہلے تیاری کیسے کرنا ہے. اس کے لیے بعض علماء نے باقاعدہ اس کو کچھ اجزاء کے ساتھ مرتب کیا ہے. کہتے ہیں کہ کم از کم 5 اجزاء ہونے چاہیے. مجالس جب تیار ہم کرتے ہیں تو اس میں 5 اجزاء بیان کیے ہیں. یہ خطابت کے اعتبار سے، اور خاص طور سے خطابت مجلس حسین، ورنہ اور بھی موضوعات ہیں خطابت کے، صرف مجلس ہی نہیں ہے. بسا اوقات اسپیچ کرنا ہوتی ہے ملکی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، یا کسی بھی NGOs کے خدمات کے اعتراف کے حوالے سے، وہ الگ موضوعات ہوتے ہیں. تو پہلے ایک روایت انہوں نے یہاں نقل کی ہے، اور وہ روایت بہت معروف ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب. اللہم صل. ایک لفظ ہے آبا سلت، اس کو آپ اکثر سنیں گے ابو سلت یا آبا سلت، آبا سلت. یہ بھی، اس پر بھی کتاب باقاعدہ مرتب ہے کہ کس کے نام کے تلفظ کے کیا طریقے ہیں. ایسے حمید ابن مسلم، حمید ابن مسلم، حمید الگ ہے اور حمید الگ ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ حمید پڑھ رہے ہیں اور سامنے سے کوئی آپ سے پوچھے حمید کون ہے،
یا تلفظ آپ نے غلط استعمال کیا، حمید ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بہت آسان الفاظ میں اعتراض کرنے والے کی بات کو سننا ہے اور اس سے یہ کہنا ہے کہ دونوں ہو سکتے ہیں، حمید بھی پڑھا گیا ہے اور حمید بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر آپ نے اس کے سوال کو اپنے علم سے ذرا ٹکرانے کی کوشش کی تو مشکلات پیش آتی ہیں، لہذا اس کی بات قبول کیجیے، اپنی بات پیش کیجیے، اور کبھی اگر کوئی غلطی کی نشاندہی کر بھی دے تو اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے۔ اب ٹھیک ہے کہ وہ کچھ دیر تک تو آپ کے ذہن کو پریشان کرے گی بات کہ کسی نے آپ کو ٹوک دیا مجلس پڑھنے کے بعد، اب آپ اگلی مجلس آپ نے پڑھنا ہے تو کچھ دیر کے لیے آپ کا ذہن ڈسٹرب ہوگا، لیکن اپنے ذہن کو بالکل مطمئن کر لیجئے کہ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کچھ باتیں وہ جو بہرحال روحانی اعتبار سے لوگ یا عرفانی اعتبار سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے ہم کون سی دعا پڑھ لیں کہ غلطی نہ ہو، ایسی کوئی دعا ایجاد نہیں ہوئی کہ غلطی ہی نہ ہو، ایسی کوئی دعا ایجاد نہیں ہوئی کہ آپ تیاری کیے بغیر بیٹھ جائیں اور پھر کہیں کہ مولا پڑھوا دیجیے۔ نہیں، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، پھر مولا کے سپرد کرنا ہے۔ دونوں باتیں، اپنا کام بھی کرنا ہے، یعنی اپنی تیاری بھی کرنی ہے، پھر اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا بلکہ پھر مولا کی سفارش پر، مولا کے توسل سے، مولا کی ضمانت میں اپنی تمام تیاری کو دے کے آپ نے انشاءاللہ خطاب بھی کرنا۔ تو امام فرماتے ہیں راوی کے الفاظ کے اب اصل کہتے ہیں الحروی، یہ ان کا جس مقام پہ آپ رہتے تھے اس لحاظ سے آپ کو کہا گیا حروی۔ کہتے ہیں میں نے سنا کہ امام فرماتے ہیں کہ خدا رحم کرے، رحم اللہ عبدن، خدا رحم کرے۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ میں کتاب ساتھ میں لایا ہوں، میں کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک، لیکن ممبر پر جب آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، شاید آپ نے بعض خطیبوں کو نوٹ کیا ہو، بلکہ سابقاً جو لوگ گزر گئے ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کتاب دیکھ کے مجلس پڑھتے تھے، ایسی باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی تھیں جو دیکھ کے پڑھنے والوں کے لیے تھی۔ لیکن آج کل ذرا سا یہ کچھ آفورڈ لگتا ہے کہ آپ کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے، ڈائری ہاتھ میں لیے ہوئے، ٹھیک، ڈائری ہاتھ میں لیجئے، کتاب ہاتھ میں لیجئے، اور خاص طور سے ابتدائی زمانے میں تو مشکل نہیں ہے، یعنی اپنے اگر ذاکری شروع کی تو مشکل نہیں، کم از کم آیات اور روایات، عربی عبارت کم از کم، لیکن بہت دیر تک اگر آپ نے کتاب کو ریڈ کیا پبلک کے سامنے بیٹھ کر تو وہ فیل آئے گی کہ ان کی توجہ کہیں اور ہو جائے گی۔ خالی آپ نے کتاب لے کر ایک جملہ عربی کا پڑھا، اس کے بعد آپ نے کتاب یہاں رکھ دی، اب آپ ترجمہ خود جانتے ہیں، ترجمہ آپ کر رہے ہیں، پورا کتاب پہ ڈیپینڈ کیا، کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں تو پھر سامعین کی توجہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ کتاب یوز کر سکتے ہیں، ڈائری یوز کر سکتے ہیں، مگر بہت معمولی۔ یہ آج کل کتاب اور اس سے زیادہ تو موبائل کا استعمال ہے، موبائل میں ایسی اپلیکیشن موجود ہیں کہ جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، مگر دوران مجلس آپ کی یہ موبائل کے استعمال کی عادت نہ ہو جائے گا، تو کوشش کریں کہ اگر اس کو استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے، نہ موبائل کو نہ کتاب کو، بلکہ جن آیات کو آپ نے تلاوت کرنا ہے ان کو یاد کر لیجئے، اور عربی یاد نہ ہو سکے تو پھر میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ترجمہ کم از کم آپ کے ذہن میں ہو، ترجمہ مگر وتھ ریفرنس، صرف ترجمہ نہیں، وتھ ریفرنس۔ کوشش کریں کہ اگر آپ نے پوری مجلس میں 5 آیتیں پڑھی ہیں تو 5 آیات کا ریفرنس آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، چاہے عربی عبارت نہ پڑھیں۔ تو امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن، اللہ رحم کرے اس بندے پر، احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اب اصل کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا سے کہ کیسے کوئی بندہ آپ کے امر کو زندہ کر سکتا؟ فرمایا کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر لوگوں کو وہ سکھائے۔ تو 2 کام ہیں،
پہلے سیکھنا پھر سکھانا. عام طور پر جو لوگ ذاکری کے لیے آتے، آپ کی بات نہیں ہو رہی، وہ سیکھے بغیر آتے. اور وہ ایک محاورہ استعمال ہوا ہے نا کہ جی بچہ جو ہے وہ چلنا خود بخود سیکھ جائے گا. نہیں، وہ سیکھے گا ضرور، مگر ٹھوکرے کھا کے گرے گا، پھر گرے گا، چوٹ لگے گی، اس کے بعد سیکھے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹھوکر لگے بغیر یہ سیکھ جائے تو کہیں تو تربیت چاہیے اس کی، پھر کہ کوئی چلنا سکھائے اس کو، کوئی گاڑی ایسی ہو اس پر ہاتھ رکھ کر یہ پہلے چلنا شروع کرے. اسی انداز سے امام کے الفاظ کے دو کام کرنے، ایک سیکھنا ایک سکھانا. سیکھنا کسے؟ ہمارے علوم کو، پھر انہی علوم کو سکھانا. فرماتے ہیں بس جب لوگ ہمارے کلام کے حسن کو سنیں گے، ہمارے کلام کے حسن کو جب لوگ سنیں گے تو اس کی بنیاد پر ہماری پیروی کریں گے. جتنے عام سننے والے سامعین، مومنین تو خاص طور سے، ایک اچھا جملہ استعمال کیا مرحوم علی اللہ مقامہ مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ نے، ہندوستان میں ایک بہت بڑے عظیم عالم کے جنہوں نے بنیاد رکھی تنزیل المکاتب کی انڈیا کے اعتبار سے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ بے خبر ضرور ہے، بے عمل نہیں ہے. بے خبر ہے، بے عمل نہیں ہے. جتنی خبر اس تک پہنچتی ہے اتنا وہ عمل کرتے. تو یہ حدیث ذمہ داری بیان کری میری اور آپ کی، پہلے سیکھیں پھر سکھائیں، اور سکھائیں ایسے کہ سامعین کو آل محمد کے قریب آنے کا موقع ملے، نہ کہ آپ کے میرے قریب آنے کا موقع ملے. ہوتا ہے کہ وہ آپ کی تعریف ہو جائے اور آپ سمجھیں بس مجلس مکمل ہو گئی. نہیں، اگر کسی نے آپ کی کوئی ایک بات سن کر اپنی زندگی تبدیل کی، بسا اوقات تو معلوم ہی نہیں ہوتا، اور بسا اوقات کو شیئر کر لیتا اور خود حیرانگی ہوتی ہے، اچھا یہ وہ مجلس ہم نے پڑھی تھی، اس کے بعد یہ نماز شب شروع انہوں نے کر دی مثلاً، یا انہوں نے اس کے بعد سے حجاب شروع کر دیا. تو یہ کامیابی ہے. لوگ مجمع میں آپ کے سامنے خواتین آپ کے لیے شکریہ ادا کریں، آپ کی تعریف کریں، وہ کامیابی ہے ظاہری اعتبار سے. اصل کامیابی جو امام فرما رہے ہیں کہ لوگ ہماری پیروی کریں، لَتَّبَعُونَا، لوگ ہماری پیروی کریں. کہتے ہیں بس جو مجلس کی تیاری ہے اس میں 5 اجزاء ہیں. پہلی بات جو بہت اہم ہے وہ ہے افتتاحیہ، یعنی الافتتاح، آغاز مجلس. اس سے آپ کہتے ہیں خطبہ. اچھا، چونکہ ہر معاشرے میں خطبے کا انداز الگ الگ ہے. معاشرے کا مطلب آپ جائیے ایران میں، عراق جائیے، یا بحرین یا شام، یا جو عرب و عجم کے علاقے، ان میں انداز الگ ہے. ان میں وہ خطبے سے پہلے ایک جملہ پڑھتے ہیں. جملہ کیا پڑھتے ہیں؟ جس کا موضوع ہے اس پہ سلام بھیجتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، وہ شروع کرتے ہیں مجلس یہاں سے. ہمارے شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الی آخر، خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کے اس کے برعکس ہے. جناب سیدہ کے بارے میں تو آپ کے حوالے سے، مولا علی کے بارے میں تو آپ کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجلس اس سے ہٹ کر ہے، ایصال ثواب ہے، ترہین کی مجلس سے، یا کوئی عزائے حسین کے علاوہ کوئی اور عنوان ہے عام مجلس سے، کوئی جیسے لوگ نئے گھر کے عنوان سے مجلس منعقد کرتے ہیں، تو اس میں کہتے خطبہ پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر خطبہ بھی آپ کے علم میں بہرحال آپ نے دیکھا تمام خطبہ کو، ذاکرین کو، خطبے کے کئی انداز الگ الگ ہیں. خطبہ بہت طولانی ہے. بس اوقات تو خطبہ پڑھتے پڑھتے سامعین میں سے کوئی ایک آدھ تو اونگ لے لیتے ہیں کہ خطبہ کب ختم ہوگا، چونکہ سامعین عربی نہیں سمجھتے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو عربی آتی، تو سامعین کو کیا پتا کہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں فارسی پڑھ رہے ہیں. انہیں تو عربی فارسی کا فرق نہیں معلوم ہے. مثال بڑی آسان سی،
جو ہم لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہ ممبر پر وہ آنا چاہیے، خاص طور سے علماء کی بات ہم کرتے ہیں کہ جو کم از کم قابل اعتماد تو ہو، عادل تو ہو. جب 2 رکعت نماز کے لیے امام جماعت کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ 2 رکعت نماز جو سب کو زبانی یاد ہے. اگر یہ بھولیں گے تو پیچھے سے لقمہ آ جائے گا کہ آپ یہ بھول رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ، رکوع بھول گئے یا اللہ، سجدہ بھول گئے یا اللہ. 2 رکعت نماز جو سب کو زبانی یاد ہے اس کے لیے آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں. مجلس تو کسی کو یاد نہیں. اب یہ آیت پڑھے، روایت پڑھے، پبلک کو نہیں معلوم کہ آیت کیا ہوتی ہے، روایت کیا ہوتی ہے. کبھی کبھار واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ وہ مثالیں ذہن میں رہ جاتی ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے والدین عراق میں رہے 6 مہینے تک، اور اسی زمانے میں ایک وہاں پر باقاعدہ حکومت کا تختہ پلٹا گیا. تو عراق میں جو عربی بولی جاتی ہے تو وہاں جو خبریں آ رہی تھیں عربی میں آ رہی تھیں، یہ سمجھے قرآن پڑھ رہے. جب بس سے لوگ اتر کے بھاگنے لگے کہ جناب گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا اور آرمی آ گئی ہے اور اب اپنے اپنے حساب میں لوگ جا رہے ہیں، تب اندازہ ہوا قرآن نہیں پڑھ رہے تھے. کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ سامعین کو کیا معلوم، آپ خطبہ اتنا لمبا پڑھ رہے ہیں، پورا خطبہ پڑھنے 5 منٹ کا. کبھی کبھار تو چالاکی ہوتی ہے، ٹائم کل کرنا ہوتا ہے. یہ ٹائم کل کرنا ہوتا ہے، کسی طریقے سے ہم نے 30 منٹ پورے کرنے، تو 30 منٹ پورے کرنے کے لیے 5 منٹ تو یہاں کل کر دیں گے. ہم لمبا خطبہ پڑھیں گے اور 5-6 مرتبہ صلوات پڑھوا دیں گے تو ٹائم کل ہو جائے گا. خیر یہ تو وہ باتیں ہیں جو ذاکرین کے درمیان خفیہ کوٹس کہلاتی ہیں. یہ جیسے مثال مسائی پڑھتے پڑھتے بعض لوگ کہتے ہیں بس آپ نے گریہ کہ مجلس تمام ہو گئی، آپ نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی. یہ کوڈ ورڈ ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ اب جو پڑھوں گا اس کے بعد اس کی کچھ سند نہیں ہوگی. اب تک جو میں نے پڑھا مجلس تمام ہوگی نا، تو اب مجلس تمام ہونے کے بعد اب جو پڑھوں گا اس کے کوئی سند نہیں ہوگی، اپنے پاس سے پڑھ رہا ہوں. کوڈ ورڈس ہیں یہ. لیکن خیر اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، لیکن کبھی چونکہ آپ فیلڈ میں آنے والے تو آپ کے پاس علم رہنا چاہیے اس بات کا کہ نمبر 1 افتتاح خطبہ. بعض لوگ خطبہ اتنا آسان پڑھتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود سلام محمد والے محمد کے لیے، بس خطبہ ہو گیا مکمل. بہتر کیا ہے؟ بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اعتبار سے کہ نہ افراط نہ تفریط، نہ بالکل یہ والا نہ بالکل وہ والا، اس کے بیچ میں رہیے کہ جو خطبہ آپ کو سب سے آسان لگتا ہے کم از کم اتنا خطبہ تو پڑھنا چاہیے اس میں الحمد یعنی خدا کی حمد ہو جائے اور درود و سلام کے عربی الفاظ مکمل ہو جائے. کم از کم اتنا خطبہ عربی میں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد پھر تفصیلات میں جائیں تو خطبات بھی بہت سارے ہیں، دعائیں بہت ساری ہیں. آپ کو بہت لوگ پڑھنے والی ملیں گے کہ بس اوقات تو میں نے نوٹ کیا کہ شہزادی کونین کے خطبہ فدق سے بعض افراد نے خطبہ لیا ہوا ہے. شروع والے 5 لائنیں یاد کر لی ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں. اب مجمع سن رہا ہے کہ یہ کون سی وہ خطبہ پڑھ رہے ہیں، اس کے الفاظ اتنے مشکل ہیں، بڑے عالم ہیں. یہ آپ نے نہیں کرنا، بالکل آسان، نہ بالکل اردو میں کرنا ہے نہ بالکل کرنا ہے خالص گاڑی عربی کے اندر نارمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام الی آخر. بس. تو پہلی بات تو خطبے کے ساتھ ساتھ اب ہے عنوان البحث نمبر 2. کبھی کبھار تو ٹاپک کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے. اچھا اکثر ہمارے پڑھنے والے جو عنوان اناؤنس کرتے ہیں اس پہ پڑھتے بہت کم، وہ الگ بات ہے. عنوان کے اعلان کا مطلب کیا ہے؟ اسے اعلان کیا گیا عنوان ہے رجعت مثلا. اب رجعت پر کیا صرف لفظ رجعت رجعت نہیں ہوگا نا، اس کے ساتھ اس سے متعلق باتیں جو اس کے ہم معنی ہوں، اس کے واقعات
اس کی آیات، اس کی روایات. ہو سکتا ہے یہ لفظ مجلس میں استعمال بہت کم، اور رجعت، عنوان کیا رجعت، اور پوری مجلس میں اگر نکالیں خلاصہ تو رجعت آپ نے صرف 2 بار استعمال کیا، ٹھیک، کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر آپ نے اپنے مفہوم کو مکمل کیا ہے تو عنوان نمبر 1 خطبہ افتتاحیہ، نمبر 2 آپ کے لیے عنوان البحث کہ آپ نے بحث کس موضوع پہ کرنا ہے. کبھی اس کو عنوان الموضوع کہتے ہیں، کبھی عنوان البحث کہتے ہیں. بہرحال آیت کا انتخاب، کبھی آیت کا انتخاب، کبھی روایت کا انتخاب. جب روایت پڑھیے تو بسا اوقات یہ غلطی ہو جاتی ہے. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی، آپ نے پڑھا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی، پھر پڑھ دی حدیث حسین منی و انا من الحسین، کیونکہ آپ روش بنی ہوئی تھی نا آپ کی. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ نے بدل دینا. روش بنی ہوئی ہوتی ہے. اور ابھی جب ذاکرات کی تربیت مکمل ہو جائیں گی، آپ ممبر پہ آئیں گے اور ایک دن میں آپ کو 3-4 مجلسیں پڑھنا ہوں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہیں آپ نے بنایا عنوان حدیث کو، کہیں بنایا عنوان آیت کو. حدیث کو بنایا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اما بعد فقط قال، معصوم کا نام لیا، فقط قال مولانا الامام الحسین ابن علی مثلا، اتنا لمبا نہ صحیح. اما بعد فقط قال الامام الحسین علیہ السلام، لمبا نہ صحیح، چھوٹا صحیح. لیکن ایسا نہ ہو کہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر پڑھ دیا آپ نے حدیث. یا کبھی اس کے برعکس آپ نے امام کا نام لیا، پڑھ دیا آیت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ حسین منی و انا من الحسین. تو حدیث پڑھنا ہے سرنامے کلام میں تو حدیث سے پہلے اچھا مولا کے فرمان ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ حدیث تو ہماری ہے، آپ امام کا نام یاد نہیں آ رہا، اور ایسا ہو سکتا ہے یا آپ کو نام میں اشتباہ ہو رہا ہے کہ 5ویں امام کی حدیث ہے یا چھٹے امام کی حدیث ہے. اگر آپ ممبر پر بیٹھ کر آپ نے سوچنا شروع کیا کہ 5ویں امام کا نام لوں، چھٹے امام کا نام لوں، تو آپ ہو جائیں گے بالکل کنفیوز ہو جائیں گے، نہیں پڑھ پائیں گے. تو اس لیے امام نے آپ کا یہ علاج پہلے بتا دیا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ حدیث معصوم کی ہے پھر جس امام کے نام سے چاہے پڑھ دیجیے. درست ہے امام کے نزدیک، صحیح ہے امام کے نزدیک. کوئی سامنے والا اعتراض کرتا تو کرتا رہے، امام فرما رہے ہیں یہ درست ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ حدیث ہماری ہے، نام بھول گئے، 5ویں، چھٹے، 7ویں، 8ویں، کون سے امام کے نام سے، جس امام کا نام زبان پہ آئے دے دیجیے، کوئی مشکل نہیں. تو ایک تو انتخاب آیت میں، سرنامہ کلام میں اپنے عنوان کے اعتبار سے آیت اور پھر عنوان کا اعلان. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ عنوان کا اعلان کریں، کبھی اعلان نہ کریں. انہوں نے اس پر حل دیا ہے کہ پہلے آیت کے اعتبار سے انتخاب کیجئے، پھر اپنے عنوان کا اعلان کیجئے کہ میں اس آیت کے ذیل میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں. مثلاً یہ آیت میں 5 باتیں ہیں، میرا موضوع ایک بات خالی ہے. جیسے مثال سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب یہ آیت آپ نے یہاں تک پڑھ دی، آپ کا موضوع کیا ہے؟ تبارک موضوع ہے، بیدہ موضوع ہے، الملک موضوع ہے. کیا موضوع ہے آپ کا؟ موت موضوع ہے، حیات موضوع ہے. آیت میں 10 باتیں موجود ہیں، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تو چاہے آپ اناؤنس کریں کہ نہ کریں، لیکن آپ کے علم میں تو ہونا چاہیے کہ آپ نے پوری آیت میں کس بات کو ڈسکس کرنا ہے. موت کا موضوع ہے تو صرف موت کی بات کیجیے. موضوع خدا کی قدرت کا موضوع ہے تو تبارک الذی بیدہ الملک
اللہ کی طاقت کیا ہے کہ بیدہی، اس کے ہاتھ میں ہے الملک. اس کے بعد 3 باتیں مکمل ہو گئیں، ایک خطبہ، ایک آیت یا حدیث کا انتخاب، ایک اپنا عنوان، یعنی حدیث اور آیت کے ذیل میں آپ نے کس خاص جملے پر یا خاص لفظ پر بات کر لی. نمبر 4، سب سے مشکل، ربط، کنیکشن. یہ جملہ لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں، کہتے ہیں جیسے آپ کے علم میں ہے کہ زنجیریں ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک کڑی ملی ہوئی ہے، مجلس ایسی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مشرق پھر مغرب پھر شمال پھر جنوب. جیسے آپ خواتین کے لیے تو مثال روٹی کی مثال ہے نا، آسان سی، روٹی گول پکتی ہے نا تو روٹی لگتی ہے یہ، اور اگر اس کے نکل آئیں کونے دائیں بائیں سامنے آگے پیچھے تو کھا تو لے گا کھانے والا، پیٹ بھر جائے گا، لیکن روٹی نہیں ہوگی. وہ تو مجلس لوگ سن تو لیں گے. کبھی فضائل میں ایسا ہوتا ہے اور کبھی مصائب میں ایسا ہوتا ہے. کبھی آپ کو فیل ہوگا وہ ایک دم جیسے کوئی لہریں سمندر کی اونچی ہو رہی نیچی ہو رہی ہوں. یہ عنوانات کے اعتبار سے. ایک ہے آواز، ساؤنڈ میں تو موضوع الگ ہو جائے گا میرا. ساؤنڈ سے اتنی بات بیان کر دوں کہ ساؤنڈ میں ایک ہائی پچ ہے، ایک لو پچ. مصائب عام طور پہ ہائی پچ پہ ہوتے ہیں. شام میں غریبہ کی مجلس پڑھنی ہے آپ کو، سے مصائب پڑھنے، تو وہ مجلس شروع ہی ہوگی تیز آواز سے، سلو آواز سے مجلس شروع نہیں ہوگی. لیکن بہرحال سب سے آسان طریقہ یہ ہے، خاص طور سے آواز کے مسئلے پر، کہ کچھ لوگ بہت زیادہ خطابت میں اپنی آواز پہ زور دیتے ہیں، باقاعدہ مشق کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. لیکن آواز کے مسئلے پہ ایک بات یاد رکھیے کہ آواز چاہے جتنی مختصر ہو، اونچی ہو، نیچی ہو، لیکن جتنا آپ زور لگائیے گا اتنا آپ تھک جائیے گا. بجائے آواز میں زور دینے کے اپنے الفاظ کا انتخاب ایسا کریں کہ الفاظ میں اثر پیدا ہو جائے. لوگ چاہتے ہیں کہ شور کر کے بات سمجھائیں، نہیں، بات میں اتنا وزن ہو کہ لوگ سمجھ جائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جیسے بعض خطیب آپ نے سنے ہوں گے کہ وہ جیسے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ علامہ عرفان رابی مرحوم سے پہلے ذاکرین ہیں پاکستان میں، کم از کم کراچی کی حد تک ہم بات کریں تو وہ آہستہ آہستہ مجلس پڑھتے تھے. علامہ عرفان کے آنے کے بعد ایک ہمارے مجلسوں میں ایک نیا چینج آیا کہ سب لوگ ان کو دیکھ کر پھر تیز پڑھنے لگے، اونچی آواز سے چیخنے لگے، یہاں تک چیختے ہیں کہ مائک پھٹ جاتے ہیں. یہ ہے، یہ جو معلومات مجھے ہیں بتا رہا ہوں سر، ایسا نہیں کہ میں صرف مبالغہ آرائی کر رہا ہوں. مائک پھٹ جاتے ہیں، اسپیکر خراب ہو جاتے ہیں. کیا فائدہ؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں، بلکہ شاید جو بات آہستہ پڑھی جائے، سمجھا کے پڑھی جائے، اس سمجھ میں زیادہ آتی ہے. جو چیخ کے پڑھی جائے وہ بات سمجھ میں کم آتی ہے. ایسا نہ ہو کہ سامنے والا کہے سر میں درد شروع ہو گیا. اس سے بہتر ہے کہ آواز جو ہے وہ بند کر دی جائے. تو نمبر 4 پر ہے ربط، یعنی تسلسل. فضائل کا الگ، مصائب کا الگ. ہو سکتا ہے کبھی آپ مجلس پڑھنا چاہیں تو اسٹارٹ دیں مصائب سے، اور مصائب سے اسٹارٹ دینے کے بعد پھر فضائل پر آئیں، اور فضائل کے بعد پھر مصائب پر آئیں. یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے طرح سے آپ کو مشق زیادہ کرنی پڑے گی کہ مجمع ایک دم کیسے تبدیل ہوگا کہ رونے والے ماحول کو آپ تبدیل کریں، پھر واپس منقبت والے ماحول میں، فضائل والے ماحول کے اندر، اور فضائل والے ماحول کے بعد پھر تبدیل کریں آپ مصائب والے ماحول کے اندر. تو فضائل سے مصائب پہ جانا آسان ہے، مصائب سے فضائل پہ آنا مشکل ہے. اور کبھی کبھی لوگ مصائب پڑھتے پڑھتے اچانک پھر کوئی بات ذہن میں یاد آ گئی، جو بات رہ گئی. اگر مصائب پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ میں نے وہ ایک بات رہ گئی فضائل والی، اب نہیں پڑھ سکتے. اس لیے کہ اب
مجلس کے آداب یا مجلس کا جو فن ہے اس کے تقاضے کے خلاف ہے. الربط نمبر 4. نمبر 5 ان کو نمبر 5 میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ ہے خلاصہ, نتیجہ اور مسائل. ربط پہلے, ربط کیسے دیا جاتا ہے, احادیث کا انتخاب کیسے ہوتا ہے ربط کے حوالے سے. ساری مثالوں میں آپ لے سکتے ہیں, جیسے حضرت جعفر طیار جب آپ حبشہ پہنچے ہیں اور حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے سامنے کفار مکہ کے نمائندوں نے آپ کی حوالگی کا مطالبہ کیا کہ ان کو حوالے کیا جائے, ہمارے یہ ہمارے یہاں کے بھاگے ہوئے لوگ ہیں. اور جب بات قرآن کی آئی کہ کون سی کتاب نازل ہوئی ہے, کون سے رسول ہیں, تو کہتا کہ مجھے آپ سنائیں کہ کون سی آیات اس پیغمبر پہ نازل ہوئی. جب اس بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ آپ کچھ سنائیے اس قرآن میں سے, تو جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اس وقت تک آپ جہاں سے چاہتے پڑھ لیتے. آپ نے انتخاب کیا, یہ سامنے یہ ہے عیسائی, جو بادشاہ ہے وہ اہل کتاب عیسائی ہے. تو آپ نے قرآن کی ان آیات کا انتخاب کیا جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں تھی. اسی وقت یعنی ایک تیاری کرنا پہلے سے, ایک خدائی امداد بھی اپنے مقام پر بحال ہوتی. اب اگر آپ وہاں وہ آیت پڑھتے جو اہل کتاب کی مذمت کے بارے میں تو انجام کیا ہوتا. آپ نے وہ آیت پڑھی جو اہل کتاب خاص جناب عیسیٰ اور آپ کی ماں کے واقعات اور ان کی عظمت کے حوالے سے ہیں, تو اس کا اثر یہ ہوا کہ سامنے حبشہ میں قیام بھی مستقل ہو گیا اور مسلمانوں کی مشکلات کا خاتمہ بھی ہو گیا. اسی انداز سے ہمیں آیت کا انتخاب بھی کرنا اور احادیث کا انتخاب بھی. احادیث کے لیے ایک موضوع بنا لیا جاتا ہے کہ کہاں سے انتخاب کیا جائے. اب تو آپ کا زمانہ ایسا ہے کہ اتنی آسانی ہے کہ موضوعاتی کتب موجود ہیں, ایک آیت 5 آیتیں 5 روایتیں 5 احادیث موجود ہیں, 5 واقعات موجود ہیں, 25 واقعات موجود ہیں. مثلا وہ دور تو مشکل تھا جو پہلے ذاکرات کے بارے میں کہ ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ یہ اس موضوع کا واقع کہاں ملے گا. اب تو آپ کے پاس بالکل تیار میٹر ملا ہوا ہے, صرف آپ نے تیاری کرنا ہے, صرف یاد کرنا ہے, صرف سمجھنا ہے. تو ایک تو رب کے حوالے سے, اور پانچویں آخری بات جو ہے وہ تمہید یعنی خلاصہ, نتیجہ. اب مجلس کا پورا نچوڑ کیا ہے. آپ نے شروع کیا رجعت سے مثلا, اور رجعت کے بارے میں آپ نے انتخاب کیا آیت کا انتخاب. رجعت کے معنی کے اعتبار سے کن کن مقامات پہ, مثال کے طور پر بڑی آسان سی مثال, انا للہ و انا الیہ راجعون. راجعون رجعت سے راجعون. مثلا سے مثال دے رہا ہوں, بہت ساری آیات, بہت سارے اس کے ذیل میں احادیث مل جائیں گے آپ کو. تو انتخاب آیت اور انتخاب احادیث موقع اور محل دیکھتے ہوئے, ہو سکتا ہے کبھی مجمع ایسا ہو کہ وہ حدیث جو آپ نے کہیں اور پڑھی ہے اسی مقام پر, یعنی مجلس کے اسی حصے میں, ہو سکتا ہے اس مجمع کے لیے وہ حدیث بیان کرنا مناسب نہ ہو. مثال کے طور پر مولائے متقین کے فضائل کے بارے میں. اب کوئی مجمع ایسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ حدیث یہاں پڑھ دی تو شاید یہ حدیث سن کر یہ یہاں کی جو خواتین ہیں وہ عبادات کو بہت ایزی لیں گی کہ ٹھیک ہے مولا کی محبت ہے تو بس جانے والی. کوئی مجمع ایسا ہے کہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث سننے کے بعد ان کے عمل پہ فرق نہیں پڑنے والا, تو شاید یہ تجربہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس پہنچے گا. لیکن آپ کے علم میں رہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے, ایک ہی حدیث کا انتخاب ایک مقام پہ صحیح ہے اور ایک مقام پہ غلط ہے. معلوم کیسے ہو کون سا علاقہ ہے جہاں آپ نے مجلس پڑھنی ہے؟ عام طور پر یہ مجمع کیسا ہے خواتین کا. تو بہت سے خطیب حضرات تو ایسا کرتے ہیں کہ مرثی میں آگے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیوں بیٹھتے ہیں؟
سننے کے لیے مرثیہ نہیں، ماحول دیکھنے کے لیے کون بیٹھا ہوا ہے، کیسے لوگ بیٹھے ہوئے. اور مرثیہ سننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو مرثیے میں مصائب پڑھے گئے عام طور پر اسی کا ربط لینا مناسب ہوتا ہے مجلس کے اعتبار سے. ہو سکتا ہے وہ مشکلات پیدا کر دیں آپ کے لیے کہ بانی مجلس، اس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا بانی مجلس، جبکہ وہ خادم مجلس ہے، بانی مجلس نہیں ہے. وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مصائب پڑھنے مولا عباس کے، مرثیہ جناب علی اکبر کا ہوا ہے، مشرق و مغرب، مولا عباس ہی جناب علی اکبر. مصائب کے اعتبار سے دونوں باتیں الگ الگ ہیں. تو پھر اب آپ کا کمال ہے کہ آپ نے مرثیے کے ٹچ کو لیتے ہوئے بانیان مجلس کی بات کو مکمل کرنا. کون علی اکبر اور کون مولا عباس. علی اکبر کون، مولا عباس کون. ان کے مصائب، ان کے سینے پر برچھی کا پھل لگا اور ان کے سینے پہ سکینہ کی مشق چھپ گئی. اب آپ نے میچ کر لیا کہ سینہ اور سینہ ملا لیا. اب یہاں سے ان کو چھوڑ دیا جناب علی اکبر کو، مولا عباس پر آ گئے. طریقہ کار مصائب کے ربط کا. تو پانچویں بات ہے مصائب تک پہنچنا. خود کبھی کبھار تو منہ سے بول کے جائیے آپ کہ میں مصائب پڑھنے والی ہوں، نہیں، یہ نہیں بولا جائے گا، بلکہ فضائل کو ایسے ٹچ دینا ہے مصائب کے ساتھ کہ سامنے والے کو فیل نہ ہو کہ آپ کا مصائب پر آ گئے. یعنی اتنا منہمک کو سامنے والا اپنے آپ کے موضوع کے اعتبار سے. مثلاً آپ پڑھ رہے ہیں جناب مولا عباس علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہے ہیں، تو مولا عباس کے فضائل پہ مصائب پہ کب آنا ہے آپ کو؟ جملہ کون سا ہوگا؟ جملہ خاص ایسا ہوگا کہ جو اچانک عباس کون، 32 برس جس نے گزارے معصومین کی بارگاہ مقدس میں، مدینے میں عباس یہ، کربلا کے عباس یہ، کہ سامنے والے کو فیل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کہاں سے فضائل چھوڑے اور کہاں مصائب ٹچ کیے. ہو سکتا ہے کبھی کبھی مصائب میں بھی آپ کو حدیث پڑھنا پڑے، یعنی حدیث کا مطلب روایت. جیسے سرکار سید الشہداء کا جملہ فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام بن کے رہ گئے. والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پہ چٹنی بنا ہوا. یحوطونہ ما درت معیشہم، وہ دین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب تک ان کی روزی روٹی دین سے وابستہ رہے. فاذا محس بالبلا، اور جب انہیں بلاؤں میں آزمایا جائے قلت دیانون، دیندار بہت تھوڑی رہ جاتے ہیں. یا جناب علی اکبر کو بھیجتے ہوئے آپ کا جملہ اشہد، پروردگار تو گواہ، اللہم اشہد، خدا تو گواہ رہنا، اس کو بھیج رہا ہوں. تو اب آپ درمیان مصائب میں آپ کو مولا کا فرمان پڑھنا پڑا. تو کوشش کریں کہ اگر مصائب میں آپ کو کوئی حدیث پڑھنا پڑ جائے تو اس کی عربی زیادہ مناسب ہے اردو کے مقابلے میں. اس لیے کہ بسا اوقات جب ہم اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو شاید وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جس کا اثر عربی زبان کے اعتبار سے ہونا چاہیے. اگر مصائب میں آپ نے انتخاب کرنا ہے تو خاص الفاظ پہ یاد کیجئے اس حدیث کے یا اس مصیبت کے جو مقصد سے آپ نے روایت کو لیا. تو ان 5 باتوں سے ہماری مجلس مرکب ہوتی، اور یہ تو گفتگو تھی ہماری ان 5 باتوں کے حوالے سے. خلاصہ آخر جملات میں مصائب پر آنے سے پہلے یہ ربط ہوتا ہے. رجعت کا موضوع بیان کرتے 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 رجعت میں کون کون پلٹ کے واپس آئے گا آپ نے پورا نقشہ بیان کیا. آخر میں کہا پھر پلٹ کر کربلا والے بھی آئیں گے. کربلا والوں بات آ گئی، جہاں لفظ کربلا زبان پر آیا ربط آ گیا. کوئی ایک لفظ چاہیے ہوتا ہے ربط کے لیے، لائن بھی نہیں، سینٹنس بھی نہیں، ایک لفظ. حسین لفظ، عباس ایک لفظ، علی اکبر ایک لفظ. فضائل سے مصائب پر آنے کا ایک لفظ چاہیے صرف، جو ماحول کو مصائب کے لیے تیار کرنے میں سازگار ثابت ہو. تو آیت کے انتخاب اور روایت کے انتخاب کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کی اس میں بیان ہوں گی خدمت میں. کچھ سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیجیے.
جزاک اللہ. بیٹھے. میں نے مثال ابھی آپ کو دی تھی کہ مرثیہ الگ ہوا ہے اور بانیان کی خواہش ہے وہ الگ. کبھی بانیان دو باتیں کر دیتے ہیں. اب آپ کو تھوڑا سا ذہن استعمال کرنا پڑے گا کہ چوتھے امام اور جناب سیدہ کے درمیان کوئی ایسی بات جو آپس میں مربوط ہو, ایک جیسی ہو, وہ کیا ہے؟ وہ ہے شکستہ پہلو اور شکستہ پشت. پشت پر تازیانے اور پہلو پہ تازیانہ. تو اب آپ ملائیں گے اس طرح اس کو کہ 75 دن یا 95 دن اور 35 سال. دادی نے 75 دن اور پوتے نے 35 سال کس حالت میں گزارے. اب آپ کو ایک جملہ مل گیا, صرف ایک لائن مل گئی اگر, تو آپ آگے بڑھ جائیں گے. پوری شہادت بیان نہیں ہو سکتی دونوں کی الگ الگ, تو ذہن سے نکال دیجیے اپنا. آپ دیکھیں اگر محرم کی 25 تاریخ وہ بات کر رہی ہیں آپ سے کہ دونوں پڑھ دیجئے, تو جناب سیدہ خالی آپ نے ٹچ لینا ہے اور ٹچ لے کر آپ نے چوتھے امام کے مسائل بھی پڑھنے, یعنی اینڈ کرنا ہے چوتھے امام پر. گریا نہیں ہوگا پھر اگر آپ نے اس کو الٹا کر دیا. اگر آپ نے چوتھے امام کو ٹچ دیا اور پورے مسائل میں سیدہ کے پڑھ دیا. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے مجھ سے کہہ دیا کہ محرم, یعنی 28 محرم کی بات غالباً, کہ ہمارے یہاں تو جناب سیدہ مسائل پڑھے جاتے ہیں 28 محرم کو, اور اب تو کوئی نہیں ہے. مسائل آپ کہاں سے پڑھیں گے پھر؟ اب پوری پڑھ دیں آپ شہادت, گریا نہیں ہوگا, بہت کم ہوگا, کیونکہ موضوع اور موقع محل لحاظ سے نہیں ہے. اب آپ پڑھیں گے وہ واقعات جو کربلا سے متعلق, کہ شب عاشور, بی بی کی آمد جو بعض روایات بیان کی, یا پھر جناب سکینہ کا اونٹ سے گر کر بی بی کا آغوش میں لینا, یا زندان شام کی دیوار کے باہر بی بی کا آنا گریہ کرنا, وہ واقعات کے جو متعلق با کربلا. کوئی اور سوال؟ سر رجعت سے کیا مراد ہے؟ کیا واپس لوٹ کر آنا؟ رجعت سے مراد یہی ہے واپس لوٹ کر آنا, اور واپس لوٹ کے آنا خالص مومنین کا اور خالص کافرین کا, اور انبیاء اور ائمہ میں بعض انبیاء اور بعض ائمہ کا. یہ پورا ایک عنوان ہے مستقل. اس میں سرکار سید الشہداء کی آمد, رسول خدا کی آمد اور مولائے متقیان کی آمد باقاعدہ روایات میں موجود ہے. اور سوال کوئی؟ بہت اچھا ہے. ایصال ثواب کی مجلس میں فضائل اگر آپ پڑھیں گے تو مناسب نہیں ہوگا. فضائل ہاں پڑھیے, مگر کیسے پڑھیے کہ جی مولا کی محبت کی بنیاد پر ہی موت آسان ہوتی ہے. کون مولا؟ اب یہ مولا شروع ہو گئے. مولا کی محبت کے تقاضے کیا؟ یہ پیغام شروع ہو گیا. پھر موت آسان ہو گئی مولا کی محبت میں. ایک آدھ واقعہ اگر آپ کے علم میں تو آپ نے واقعہ پڑھ دیا. تو اگر مولا کی محبت کو آپ نے موت سے میچ کیا اور موت کو آسان کیا تو تینوں بات جمع ہو گئی آپ کی, موت بھی, فضائل بھی اور وعظ بھی. کوئی اور سوال کسی کو؟ رجعت پر میں نے تو اتفاقاً ایک لفظ استعمال کر لیا تھا. رجعت پر ابھی اتفاق سے 11 سے 20 محرم پورا اشرا پڑھ کر آیا ہوں اسی موضوع کے اوپر. رجعت پر اردو میں کتابیں کم ہیں. ایک کتاب کا نام صرف رجعت ہے, قرآن اور احادیث کی روشنی میں. یہ اردو میں ایک کتاب کو مل جائے گی. ویسے رجعت آپ کو ملے گا الگ الگ مقامات پر. اس سے کتاب ہے میزان الحکمت, اس میں رے کے باب میں ملے گا رجعت. یا اور جو کتابیں موضوعاتی ہیں ان میں آپ موضوع کے لیے تلاش کریں گے. آپ رجعت کے سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں. ہندو جو کہتے ہیں آواگون یا تناسخ ابدان وہ الگ ہے, اور جو رجعت ہے وہ الگ ہے. ہندو کہتے ہیں کہ ہم ایک جسم جو ہے ایک یعنی ایک نفس یا روح جو ہے ایک جسم میں ایک حد تک کام کرتی, اور کام کرنے کے بعد جب وہ جسم ناکارہ ہو جاتا ہے تو وہی روح کسی اور جسم کے اندر آ جاتی ہے, دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے. رجعت یہ نہیں ہے. رجعت یہ ہے کہ جیسے انسان 40 سال کا ایک جسم کے ساتھ اس روح میں, ویسے یہ جسم دوبارہ اٹھے گا, جسم وہی ہوگا اور 40 سال سے آگے بڑھے گا. 40 سال سے بات آگے بڑھے گی, یعنی کہ بچپن سے پھر پیدا ہوگا, پھر وہ بڑا ہوگا, پھر 40 سال کا نہیں, ایسا نہیں ہے.
پھر جو قرآن کی آیات ہیں، روایات ہیں، رجعت کو ثابت کیا ہے علماء اہل سنت نے بھی، یہ نادان لوگ ہیں، انہیں معلوم نہیں. بہت سے لوگ تو رجعت کا لفظ ادا نہیں کر پاتے ہیں کہ مرجعیت کو بول دیتے ہیں. بہت ساری مثالیں، لیکن بہتر کتاب پڑھ لیجیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اختلاف روایت پر تو اگر ہم نے بحث شروع کی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. جو آپ کا خالی سوال ہے، جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ صحیح روایات کے اعتبار سے آپ کا انتقال چوتھے امام کی ولادت کے 10 دن میں ہو گیا ہے. 10ویں دن میں آپ کا انتقال ہو گیا. شہر بانو کی بہن کیہان بانو اور کیہان بانو کی آغوش میں پھر تربیت کے مسائل چوتھے امام کے حوالے سے، یا کوئی آپ کی کنیز نے یہ خدمات کو انجام دیا، تو کربلا کے میدان میں ہو سکتا ہے کوئی کنیز بی بی کی ایسی ہو جو آپ سے بہت مشابہ ہو اور جس کو وہ ذوالجناح لے کر وہاں پہنچا ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ جناب شہر بانو جناب زینب کو چھوڑ کر چلی جائیں، اور جناب زینب سے تو معتبر اور کوئی ذات خواتین نے وہاں ممکن نہیں. سب سے بڑا مقام جناب پورا ہے. تو یہ جو بہت سے مزارات ایسے ہیں جو مشکلات پیدا کرتے ہیں. دیکھیں مصائب کے لیے بہتر تو یہی کہ آپ مقتل پڑھیں کوئی، اور آسان، اس وقت آسان اردو میں ترجمہ جو کیا گیا ہے مقاتل کے ایک خلاصے کا، وہ ہے صحیفہ کربلا. اس میں آپ کو تاریخ وار واقعات مل جائیں گے، اور وہ نیچے حوالے اس کے موجود ہیں. اس کتاب کے اندر ہی اس کے حاشی میں حوالے دیے ہوئے. صحیفہ کربلا ان کا علی نظری مفرد نام ہے. تو صحیفہ کربلا میں آسانی ہوگی آپ کو کہ تقریباً آپ کو اردو میں مصائب کا خلاصہ مل جائے گا. یہ اشعار اور یہ واقعات، تخیلات، یہ نوحے کی بنیاد پر. پہلے کبھی ہوتا تھا کہ مرثیے لکھے جاتے تھے روایت پڑھنے کے بعد، اب مرثیے سن کے روایت گڑھی جاتی ہے. تو اس سے اوائڈ کیجیے. ٹھیک ہے آپ اشعار پڑھ لیجیے مصائب کے، لیکن اس کو رنگ نہ دیں روایت کا. جیسے وہ مولا سے میرے نازوں کا پالا نہ اٹھے گا، زخمی ہے بہت گیسوں والا نہ اٹھے گا، پٹکے سے کمر باندھ کے میت جو اٹھائی، سر ننگے پھپھی خیمے کی در پہ چلی آئی. یہ ایک جملہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اب آپ نے خیال کرنا ہے نمبر 1 کہ اس کو پڑھتے ہوئے سر ننگے جب آپ نے کہا تو خیال کرنا کہ باہر نہیں آئی، پھر خیمے کے اندر ہی ہے. تو بہت سے اشعار میں آپ کو خیال کرنا پڑے گا، اور پھر اس کو رنگ نہ دیں اس کا روایت کا. ٹھیک ایک شعر پڑھ دیا آپ نے، ٹھیک ہے لوگ رو لیے، اور کوشش کریں کہ آخر میں پڑھیں اس کو، تاکہ اس کے بعد پھر بس مطلب شروع ہو جائے. جی دعا کروانے کے لیے 2-3 صورتیں ممکن ہیں. نمبر 1 آغاز مجلس، نمبر 2 آخر مجلس یعنی مجلس ختم کرنے کے بعد، نمبر 3 اگر آپ ذرا سا اس بات پر آپ کو تجربہ ہے تو آپ درمیان میں بھی دعا کروا سکتے ہیں. کہ اگر آپ نے کوئی موضوع ایسا بنایا کہ جہاں پہ ذکر امام آ گیا تو آپ یہ جملہ آپ درمیان میں لا سکتی ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے ذکر امام کر رہے ہیں، خدا کرے ہم کربلا پہنچ کے بھی یہ کام کریں. اور کتنے ہی مومنات نے دعا کی التماس کی ہے، تو ان سب کی قبولیت کے لیے بات پڑھ لیجیے. آپ نے اسے بول دیا تو دعا بھی ہو گئی، مجلس بھی آپ کی کنٹینیو رہے گی. کہا جاتا ہے مختلف مجالس میں بڑے علماء سے سنا گیا ہے کہ جو مولا دیکھیں عرش پہ بلوانے والی بات جو ہے وہ تو انتہائی بعید ہے. اور رہی بات باقی اس کا سر پٹک کے مر جانا، یہ ممکن ہے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پردے غیب میں، جیسے کہ خود امام علیہ السلام پردے غیب میں. لیکن ان باتوں پہ کبھی مجلس میں کچھ کہنا پڑ جائے تو آپ نے ایسا ایوائڈ کرنا ہے. اختلافی اور روایت کو کھل کے نہیں پڑھنا، خالی ٹچ دینا ہے، باہر نکل جانا ہے، ورنہ آپ مشکل میں آ جائیں گے. پھر جی یہ تو حادثہ
جب بھی پیش آئے تو آپ نے بالکل ایسے جیسے سمن بکمن عمیٌ، نہ سننے والے نہ دیکھنے والے، بولتے رہے، جب بول کے تھک جائیں گے آپ نے جہاں سے پڑھ رہے تھے وہیں سے آگے بڑھ دینا، اس کو ٹچ ہی نہیں کرنا، اس وقت بریک کر لیں، کیونکہ بات کیا ہوگی اگر آپ بولتے رہیں گے تو پھر مجمع پہ خراب اثر پڑے گا. آپ خاموش ہو جائیں، جب وہ بول چکے ہیں تو پھر آپ اپنا جو موضوع پڑھ رہے ہیں بالکل جیسا آپ نے سنا ہی نہیں، یعنی اگنور اٹ، اس کو کر دیں اگنور، کیونکہ یہ بحث علماء کی ہے، یہ بحث علمی بحث ہے. مسئلہ تقلید ہے تو مرجع کی بات مانی ہے، اگر تقلید نہیں کرتے اخباری ہیں تو حدیث کی بات مانی ہے. اس کا آپ سے تعلق ہی نہیں ہے، ذاکرین سے خاص طور سے. جی سر، کیا کربلا کا وہ جو واقعہ پذیر ہوا یہ حضرت علی؟ یہ ولایت علی کو بچانا، اور یہ بہت سمپل سی بات یہ کہ خود میں اور آپ کچھ کہیں تو بات ہو رہی ہے، امام کے اپنے الفاظ کیا ہیں. فرماتے ہیں اگر دین محمد نہیں بچ سکتا مجھے قتل کیے بغیر، فیا سیوف خذونی، تو اے تلوارو آؤ میں حاضر ہوں. اگر دین محمد میں توحید بھی ہے، عدالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے اور قیامت بھی ہے. ٹھیک، بات پڑھ لیں محمد والے میں. يا صاحب السماء اللجن